مالک سارے دعاواں دی حکمہ بادشاہ دا ایک حکم ہے۔ امام رضا بادشاہ فرمانا مجلس آزادیاں صفاں او بانی آپ بچھاوے، کیونکہ جدہ مولا اپنے دور مجلس کراندے ہیں تے مولا آپ صفے بچھا دے۔ عزدارو نوکر آ کے کچھ دے مولا تو سانو حکم دیو جڑی ترتیب نال صف بچھانی ہے اسی بچھا لیں گے۔ تے امام رضا بادشاہ رو کے آندے ہیں تو انہوں کیڑا پتا جو میرے دکھے پاسے والی ماں کتھے بڑھ، تو انہوں کیڑا پتا جو میرے دکھے پاسے والی ماں کتھے بڑھ سی۔ سارے مل کے سلوات پر ہو زدارہ نوز میں کرنا۔ جو بھی صفے عزا بچھاتا ہے، جو بھی صفے عزا بچھاتا ہے، کوئی بھی ہووے، سنی ہووے، شیعہ ہووے، چاہے کافر بھی ہووے، جو بھی صفے عزا بچھاتا ہے اس کو شرف کیا ملتا ہے، اس کی عزت کیا ہوتی ہے، اس کو مقام کیا ملتا ہے۔ جو بھی صفے عزا بچھاتا ہے اسے کیا خبر کہ کیا شرف وہ پاتا ہے۔ ارے مہمان بن کے آتی ہے اس گھر میں سیدہ، ورنہ کون غریبوں کے گھر میں آتا ہے۔ جو بھی صفے عزا بچھاتا ہے اسے کیا خبر کیا شرف وہ پاتا ہے، اور مہمان بن کے آتی ہیں اس گھر میں سیدہ، ورنہ کون غریبوں کے گھر میں آتا ہے۔ مہمان بن کے آتی ہیں اس گھر میں سیدہ، ورنہ کون غریبوں کے گھر میں آتا ہے۔ اور وہ لینے آتی ہیں پرسا، یہ ان کا ہے احسان۔ وہ لینے آتی ہیں پرسا، یہ ان کا ہے احسان، ورنہ کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین کی ماں۔ عزیزانہ مظلوم کے بولا ایک قصیدہ پڑھنا چاہنا، لیکن قصیدے تو پہلے قصیدے دا دیباچہ چلا۔ ایوان حکومت شام حشام بن عبد الملک نے سنبھالیا، سارے اس کمینے تے لعنت کرو۔ حشام بن عبد الملک نے ایوان حکومت شام سنبھالیا، اے شام دا حاکم بنیا۔ اے کمینہ آنا پیے اپنے وزیرانوں بلا کے، اپنے مشیرانوں بلا کے، اپنے درباریانوں کول بلا کے آندے ایام حج نزدیک میرا دل پیا کر دے جو میں حج تے جاواں۔ ایک کمینہ آندے جدا میں حج تے جاواں، میرا بھڑکیلا لباس ہوئے، میرے سر تے شاہی والا تاج ہوئے، میرے درباری میرے آس پاس ہوئے، لوگ کعبے دا طواف بھول جاویں تے رغبت ساری میرے والے پاسے ہو جائے۔ اے ارادہ ہے اس ملعون دا۔ عزیزانو اے پہنچیا حج دے واسطے، اس سنہرے رنگ دی کرسی ایک جگہ ہوتی ہے رکن یمانی، اس جاتے رکن یمانی والی جاتے اس کرسی لائیے۔ اے بہ گیا ان سارے وزیر مشیر درباری سارے ان کول بہ گئے۔ اے فرزدق نامی ایک شاعر اس آکھیا میری شان اچ قصیدہ پڑھ۔ عزیزانو فرزدق شاعر اٹھیا، اجے فرزدق شاعر اٹھیا نا جو جنوب دی سمت تو حریت اسلام دے چوتھے تاجدار دا ورود ہویا۔ امام سجاد بادشاہ دا قدم کعبے دے سہن چایا، لوگ کعبے نو جھک دے پیان، کعبے نے جھک کے میرے امام نو سلام کیتا، کعبے نے جھک کے میرے امام نو سلام کیتا۔ مولا نو دیوارہ میں جھکنا شروع ہو گیا، لوگ حیران پریشان ہو گئے، جس نو دیوارہ پہ جھک دیا کیوں نہ اسامی جھکی ہے۔ عزیزانو سارے لوگ آنگی رغبت میرے امام دے پاسے ہو گئی۔ ایک کمینہ حشام بن عبد الملک اے اکیلا رہ گیا۔ اے فرزدق شاعر کو آندے یار میں تینوں آکھیا تو میری شان اچ قصیدہ پڑھے نا، لوگاں دی رغبت میرے پاسے ہو جاوے ہاں، لیکن ہنو ویکھنا وہ جڑا سامنے نفیس تے با انسان آیا کھلے، سارے لوگ اس نو پہ جھک دیں، کعبے دیاں دیوارہ پہ اس نو پہ جھک دیاں۔ اے دسا جڑا اس سامنے کمزور جیا انسان آئے کیا اس نو تو جان لے؟ فرزدق شاعر آنے جی میں پورا جانن ہے انج دا اللہ جانے،
لیکن جتنی ایک میری بساط ہے، جتنی ایک میری لیاقت ہے، جتنا میرا ظرف ہے، جتنا میرے ظرف کا قد ہے، اتنا میں بھی جان رہا ایک کمینہ آتا جتنا تو جان لے میں نو سنا تو صحیح وہ جڑا سامنے آیا ہے وہ کون ہے جڑا فرض دک شاعر امام دا تعارف کرا ہے وہ میرا قصیدہ ہے عزیزان نے مظلوم کربلا فرض دک شاعر ان کے پاس میں کیا ہے سب سے بہتر ہے سب سے حسی یہ تو ہے سید و ساجدی فرض شاعر ان کے پاس میں کیا ہے سب سے بہتر ہے سب سے حسی سائن گور میری آلے پاس ہے فرد ثانی دے پوری گور کائنات قیمت فرد ثانی دوانی جھولی پڑھ لگا سب سے بہتر ہے سب سے حسی یہ تو ہے سید و ساجدی بہتر ہے سب سے حسی یہ تو ہے سید و ساجدی سجدے ہیں جس پہ سجدہ نشی یہ تو ہے سید و ساجدی سارے مل کے دو میں خط بلند کر کے آخری حلال دینا رہا ہے دری آنے مزید تعارف کرا مینو ہور دس اے جڑا سامنے آیا ہے جڑا بالکل کمزور ہے جنہوں لوگ پہ جھک دیں جنہوں کعبے دیا دیوارہ بھی جھکنیاں پہ انہاں مزید تعارف کرا اے کون ہے ایک کون ہے ایک چھوٹا وزدہ ہے انہا مزید تعارف کرا فرندق شاعر انہے پاس میں کیا دے یہ چلے تو زمانہ چلے یہ رکے تو خدا ہی رکے فرندق شاعر آنے یہ چلے تو چلے تو زمانہ چلے خدا ہی رکے ان کے ابرو کی جنبش سے یہ نظام الہی چلے ایسا عابد نہ دیکھا کہیں یہ تو ہے سید و ساجد مالک اور سلامت رکھیں حسین دی اپنی دونوں کی شدہ محتاج نہ کریں یہ چلے تو زمانہ چلے یہ رکے تو خدا ہی رکے یہ چلے تو زمانہ چلے یہ رکے تو خدا ہی رکے ان کے ابرو کی جنبش سے ہی ہی چلے ایسا عابد نہ دیکھا کہیں یہ تو ہے سید و ساجدی مالک سلامت رکھے جڑے بندے اجے تک نہیں بولے سر چاہو تو دیکھو میرے آلے پاس ہے ایک کمینہ آ گئے فرض دو انہا کوئی مزید تعارف کرا میں ایک گرج گرج کی بولتا پیا میری گل کوئی نہیں سن گا یہ بڑا دھیمے لہجے بولتا ہے تو لوگ کن لا کے اندھی گل پہ سن دے میں ایک گرج گرج کی بولتا پیا میری گل کوئی نہیں سن گا اندھی گلانوں بڑے گورنال پہ سن دے فرض شہر آنے تو تا لوگانوں ایکھی ہے ذرا آسمان دیکھ بھاما پرندے بھی رک گئے آواز سڑ کے پرندے بھی رک گئے فرض شاعرہ نے میرے نساد سے انہا مزید تعارف کرا جن دی آواز سڑ کے پرندے بھی رک گئے وہ کتنی شانہ والا ہے
فرض شاعرہ نے میں تینوں سناوا کتنی شان والا ہے ان کے لہجے میں بولے خدا یہ بنے خدا کی زبان بڑی مہربانی سائی بڑی مہربانی سر چاہو تو دیکھو میرے آلے پاس ہے آخری بندے دائیں پوری گور فرض شاعرہ نے آسمان تین بھوا پرندے بھی مولک ہوئے گھڑے پرندے بھی رک گئے ایدی لہجے دے وچ اتنی مٹھاس ہے یہ بڑا پیارا بول دے ایدہ بڑا مٹھا لہجہ ہے میں تیرے سنوا ایدی کیا شان ہے ان کے لہجے میں بولے خدا توجہ سائی آخری بندے گئے سید و ساجدی مالک و سلامت رکھے تو اندھیرا یہ روشن جبی یہ تو ہے سید و ساجدی اے ہمیں مزید تعارف کرا ایڈیا عزتہ والا ایڈیا شانہ والا جس نو کعبہ بھی جھگڑا پیا جس نو لوگ بھی جھگڑے پئے ایندی آواز اتنی مٹھا سے پرندے بھی رک گئے ایندہ لہجہ بڑا پیارا ہے لیکن فرق دکشا ہے اور توجہ میرے آلے پاسے کہیں اللہ واسطے لیکن فرق دکشا ہے میں نو ہے کہ گل سمجھ نہیں آئی لوگ سدھا ہو کے ڈر گئے ایندی کمر جھکی لوگ سدھا ہو کے ڈر گئے لوگ سدھا ہو کے ڈر گئے ایندی کمر جھکی ہوئی کیوں ہے اس ویلے فرض شاعر رو رو کے آنے میں کیا سنا یہ انگاروں پہ چلتا رہا جب بازاروں میں چلتا رہا سالی دی ادھیت میں حضرت نظر تیری داماؤں کے سنگ میں یہ ہزاروں میں چلتا رہا جس کا غیرت میں ثانی نہیں یہ تو ہے سید و ساجدی مرحبا مرحبا علی دیا دیا دونے دے راضی ہوگی ادادارہ نے مظلوم میں کربلا جن گھروں اس لیے تو دنیا جو ان کے اس نو پرسانے بھی ہے جڑا 40 سال خون رونائی ادادارہ نے مظلوم میں کربلا فرض شاعرہ نے میں نو ہے کہ گھر سمجھ نہیں آئی لوگ سدھا کے ڈر دے دی کمر جھک ازادارہ نے مظلوم کربلا فرض شاعری دے پاس ویکھیا تے کیا سنا یہ انگاروں پہ پیری داماؤں کے سنگ میں یہ ہزاروں میں چلتا رہا جس کا غیرت میں ثانی نہیں یہ تو ہے سید و ساجدی مالک تو سلامت رکھے حسین دی اپنی تو کسے کمی میں نہ محتاج نہ کرے اللہ نے مظلوم کربلا فرض شاعرانے میں من گیا یہ بڑی شان والا لیکن لوگ سدھا کے ڈر دے ایندی کمر جھکی ہوئی کیوں ہے اے کمینہ ہے ایندی کمر بھی جھکی ہوئی ہے لیکن ایک گل ہو رہے جیڑی میں نے سمجھ نہیں آئی سر چاہو لگا رہا بیکھو میرے آنے پاسے ایک کمینہ آنے فرض دو ایک گل اور سمجھا لوگ پانی رونے میں خون کیوں پیا رونے خون کیوں پیا رونے ایک جگر کھڑا پھٹا ہے اس ویلے فرض دو شاعر ماتم کر کے
گرم زنجیر ہٹا گئے وہ سجاد نکار بل کس گیا انہاں میت کو تو سال مسلسل رونائیو دردی بیمار